اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 20 اور یہ صفحہ نمبر 142 پر موجود ہے جو میرے پاس کتاب ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے اشس کیس کندی سے متعلق جو خطبہ نمبر 19 ہے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ یہ کون سا صحابی تھا جس پر حضرت علی نے لعنت کی، اسے کافر کہا اور یہ یعنی کہ حضرت علی کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ تو اس کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ اشس کیس کندی کون تھا۔ ابو بکر کی ایک بہن ام فروہ ابن قحافہ جو اشس کے نکاح میں تھی، اس کی آگے بیٹی تھی جودہ بنت اشس جو امام حسن کے نکاح میں تھی، اس نے امام حسن کو زہر دیا اور اس کا ایک بیٹا جو واقعہ کربلا میں امام حسین کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ تو اگر آپ نے وہ ہماری ویڈیو نہیں دیکھی اشس کیس کندی سے متعلق تو آپ اس سے پیچھے والی ویڈیوز جو خطبہ نمبر 19 سے متعلق ہے نہج البلاغہ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے خطبہ نمبر 20۔ اس میں حضرت امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سراسمیہ اور مترزر ہو جاتے، مسترب ہو جاتے، حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرنے لگتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے، اللہ اکبر، اور قریب ہے کہ تم پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ اگر تم چشم بنیاد گوش شنوار رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے۔ مطلب یہ کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا، اگر ہم دیکھتے تو ہم مسترب ہو جاتے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو ہمیں دکھایا بھی جا چکا ہے اور سنایا بھی جا چکا ہے، مطلب کہ قرآن کی واضح آیات، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ بے شک میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہاری بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ بے شک اب آتے ہیں ہم خطبہ نمبر 21 کی طرف۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی ساتھ تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ بے شک تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کروایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ان تک پہنچ جائیں گے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ کلام خدا اور رسول کے بعد جس کلام سے بھی ان کلمات کا موازنہ کیا جائے تو حسن خوبی اور اس کا پلہ بھاری ہی رہے گا، بے شک، اور ہر حیثیت سے بڑے چڑھے رہیں گے۔ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی جملہ سننے میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم ہو یعنی معنی بہت ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے اس کلمہ کے معنی بلند اور حکمت کا چشمہ صاف و شفاف ہے۔ ہم نے اپنی کتاب خصائص میں اسی فکرے کی عظمت اور اس کے معنی کی بلندی پر روشنی ڈالی ہے۔ مطلب یہاں پر ایک آپ غور سے الفاظ سنیں، جو تمہارے آگے کی طرف لے چل رہی ہے، ہلکے پھلکے رہو آگے بڑھنے والوں کو پا سکو، تمہیں اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ تمہارے اگلوں کو یعنی کہ تمہاری نسلوں کو تمہارے پچھلوں کا انتظار کروایا جا رہا ہے، جب وہ جائیں گے تو تم آؤ گے اور پھر تم جاؤ گے تو وہ آئیں گے۔ تو امیر المومنین کے یہ الفاظ بہت بلند اور وسیع ہے، جو اہل شعور و عقل رکھتے ہیں وہ اسے ضرور جانیں گے۔